Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. آج ہم بات کریں گے وائٹامن ڈی کے بارے میں، اس کے سورسز، اس کے بینیفٹس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس کی ڈیفیشنسی اور اس کے ایکسٹرا ہونے کی وجہ سے باڈی میں کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں۔ وائٹامن ڈی ایک فیٹ سولیبل وائٹامن ہے۔ وائٹامن ڈی ایک غذائی جز بھی ہے جو ہمیں اپنی ڈائٹ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک ہارمون بھی ہے جو ہماری باڈی میں بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ہمیں سن لائٹ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہماری باڈی میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفیٹ کو ایبزارب کرنے اور اس کو اسٹور رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے، جو کہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی میں بہت سے آرگنز اور ٹیشوز میں وائٹامن ڈی کے لیے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو بونز کی ہیلتھ کے لیے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ وائٹامن ڈی امیون سسٹم کو اسٹرینتھ دیتا ہے، امیونٹی کو بڑھاتا ہے اور باڈی کو مختلف بیماریوں کے خلاف فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ارتھرائٹس کے رسک کو کم کرتا ہے۔ یہ ہارٹ ڈیزیز کے رسک کو ڈیکریز کرتا ہے اور برین فنکشن کو امپروو کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی موڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے، اور یہ وزن کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ یہ ملٹیپل اسکلیروسس کے رسک کو کم کرتا ہے۔ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں برین اور اسپائنل کارڈ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں مختلف سمٹمز پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ویژن کا کم ہو جانا، ہاتھوں اور پیروں کی موومنٹ کا لمیٹڈ ہونا یا پھر ان کی موومنٹ میں دشواری ہونا۔ اس کے علاوہ باڈی بیلنس جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے جو کہ مستقل معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کبھی کبھار یہ کنڈیشن مائلڈ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے رسک کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے یا آپ کو ہائپر گلائسیمیا یعنی پری ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ کو وائٹامن ڈی کا یوز بڑھا دینا چاہیے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ باڈی میں انسولین کے خلاف جو باڈی ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو وائٹامن ڈی کی مدد سے کم کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ڈیولپمنٹ کو روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی بی پی کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ وائٹامن ڈی 15 mcg یعنی 600 انٹرنیشنل یونٹ سے لے کر 25 mcg یعنی کہ 1000 انٹرنیشنل یونٹ تک ڈیلی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی کو ہم فش، کاڈ لیور آئل، بیف، لیور، ایگ یولک، شrimp، اوٹ میل، فورٹیفائڈ ملک، فورٹیفائڈ یوگرٹ، فورٹیفائڈ اورنج جوس وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں فورٹیفائڈ فوڈز کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں اضافی طور پر نیوٹرینٹس ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اور اچھے سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں جو کہ مختلف فارمز میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد یوز کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک فیٹ سولیبل وائٹامن ہے اور اس سے باڈی میں ایبزارب ہونے کے لیے فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں فیٹ شامل ہو جاتی ہے اور اس وائٹامن ڈی کو ایبزارب ہونے میں ہیلپ ملتی ہے۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے باڈی میں بہت ساری سمٹمز پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ تھکن، نیند کی کمی، ہیئر فال، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد، ڈپریشن اور فیلنگ سیڈنس، مسلز ویکنس، لاس آف ایپیٹائٹ، انفیکشن سے جلد متاثر ہونا اور بہت جلد بیمار پڑ جانا، پیل اسکن، زخموں کا دیر سے ہیل ہونا۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہڈیوں میں کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آسٹرومیلیشیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، جس میں ہڈیاں جو ہیں وہ سافٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں برکٹس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ وائٹامن ڈی کے ایکسٹرا یوز سے وائٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے باڈی میں، جس کی سب سے مین سمٹمز یہ ہے کہ خون میں کیلشیم کی زیادتی یعنی ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلز ویکنس، نوزیا، وامٹنگ، لاس آف ایپیٹائٹ، بون پین، کنفیوژن،
ایکسیسو یورینیشن، ڈی ہائیڈریشن، بہت زیادہ پیاس کا لگنا، کڈنی اسٹون اور کڈنی پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔